اس لیے جب انسان جہالت کی گود میں پلتا ہے اور جب انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا تو ان میں دو راہیں، عقل کی راہ وہ تو آسان ہے کہ انسان سمجھ سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ نے اس کے دل پر اہل حق کی مخالفت کی وجہ سے مہر لگا دی ہو۔ اور غصہ اور جنس یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو آسانی سے نہیں سمجھتا اور اس پر قابو پانے کی بجائے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ایک انجام تک پہنچتا ہے۔ اس انجام میں ایک اچھی چیز جو بظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ توبہ کا تعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں اور جو کچھ نیکی کے کام ہم کرتے ہیں، یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو بظاہر نیکی ہے، اور ہم ایک بڑے گناہ کی تہمت سے بچنے کے لیے اور ہم ایک بہت بڑے خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے بظاہر یہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آدمی نمازی ہے، یہ آدمی حاجی ہے، یہ آدمی عمرہ کر کے آیا ہے، 30 سال سے اس کا ریکارڈ عمرے اور حج کا ہے، اور یہ زکوٰۃ ہر سال پابندی سے دیتا ہے۔ یہ جتنی بھی بظاہر وہ نیکیاں کر رہی ہیں، نیکیاں کر رہا ہے، یہ بہت بڑے گناہ سے چھپانے کے لیے غیر ارادی طور پر اس گناہ کا نہ مٹنا، اس جدوجہد میں شریک نہ ہونا، اس کے لیے اپنے سر سے اتارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اچھا اور نیک آدمی ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ، کائنات کی سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والی چیز وہ اس معاشرے میں ہے جو حالات کو بدلنے کے لیے کوئی راہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ رشوت والے ماحول میں بھی رہتا ہے، وہ سود کے ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی دودھ میں پانی ملاتا ہے اور یہ کبھی اس کو نہیں کہتا کہ میں تم سے نہیں ملوں گا جب تک یہ عادت اور حرکت نہیں چھوڑ دو گے۔ وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے اور پھر اس کے باوجود اس کے ساتھ رہتا ہے، اور محلے والے بھی اس سے ملتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتوت کرتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کھلے بندوں اس کی دعوت دیتا ہے، کیا مجال ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائے ملانے کے لیے اور اس کا ہاتھ جھٹک دیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنی بڑی بڑی حرکتیں کر رہے ہو۔ اس لیے حالات کو بدلنے کے لیے جدوجہد کرنا اور سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کم سے کم نہیں عن المنکر کہ برائیوں کو برا کہنا، نکیر کرنا۔ جب تک والد آپ وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کریں گے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میرا حصہ ہے، میری بہنوں کا بھی حصہ ہے، دادا میں آپ کے ہاں نہیں آؤں گا، آپ نے میری پھوپھیوں کو کیوں نہیں حصہ دیا۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، اب یہ روزے بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بکتا ہے، اب یہ زکوٰۃ کے پیسے بھی ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ کے پیسے کی ادائیگی کے باوجود حرام بھی کماتا ہے۔ اور یہ اتنا پکا نمازی ہے کہ کبھی اس کی جو تکبیر اولیٰ اور کبھی اس کی جماعت چھوٹی ہو، کبھی اس نے مسجد کی تعمیر اور قیام میں حصہ نہ لیا، اور سب کچھ ہے، اس کے باوجود اسے عقل نہیں آتی کہ اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
اور لوگوں نماز روکتی ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے بے حیائی کا کام بھی کرتا ہے، تو آخر اس کی نماز اس پہ مؤثر کیوں نہیں ہے؟ یا یہ نماز نہیں ٹھیک پڑھ رہا، اور یا وہ چیز ایسی نہیں ہے جس پہ نکیر کی جا سکے؟ آخر کچھ تو ہے کہ یہ سجدے کرتا ہے کہ ٹکرے مارتا ہے خدا کے سامنے کا قیام، یہ جمعے کی نماز، عید کی نماز، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب چیزیں اسے فحاشی سے منع نہیں کرتی، تو مسئلہ کیا ہے آخر؟ خدا تو کہتا ہے تمہاری نماز تمہیں روکتی۔ اس لیے بجائے یہ چھوٹی چھوٹی ساری نیکیاں اس اصل اور حقیقی نیکی، اس کے ترک پہ پردہ ہیں۔ وہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ سوسائٹی کو چینج کیا جائے، لوگوں کو اس بات پہ ابھارا جائے کہ ہم صرف ایک چیز، عدل کے لیے جدوجہد کریں، ہم اپنے گھر میں اپنی ذات پہ انصاف کو نافذ کریں، اور ادھر بھی انصاف کا قیام معاشرے میں ہو۔ جس سوسائٹی میں لوگ انصاف قائم نہیں کرتے، ان کی نمازیں اور ان کی زکوٰۃ اللہ چاہے قبول بھی کر لے، تو اس کے بعد بھی عذاب باقی ہے کہ تم نے قیام عدل میں کوئی جدوجہد نہیں کی، تم نے اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں مدد بھی نہیں دی۔